اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلوات بھائی ایک اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس سے بھی بلند ممکن ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ مبارکہ اسراء کی پے در پہ دو آیات 71ویں آیت اور 72ویں آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ آیت کا پیغام بہت روشن ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ امام اور ماموم دونوں ایک ساتھ بلائے جائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، اور وہ جب اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے، وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو اس میں انہیں بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، خوب سجا کر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جسے اس دنیا میں نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ وہ دن حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ اس دن مکتب، مسلک، نظریہ بدلنے کا وقت نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ہٰذِهِ أعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا، راہ گم کردہ ہوگا، اس کا رستہ اسے گم ہو چکا ہوگا، اسے اب کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے کف افسوس ملنے کے، سوائے دکھ کرنے کے۔ پکار پکار کے کہیں گے یا اللہ، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، پکار پکار کے کہیں گے یا اللہ صرف ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دے، ہم ایک لمحے میں اپنے سارے گناہوں اور غلطیوں کا ازالہ کر کے آ جائیں گے، مگر آواز قدرت آئے گی نہیں، وقت گزر گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد
آل محمد. اس سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب فائدہ نہیں ہوگا کچھ. اچھا وہ ایک لمحے میں کیا کر لیں گے؟ وہ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ آ کے کہیں گے کہ یا اللہ، آیات میں بھی یہ مفاہیم ہے، وہ آ کے کہیں گے کہ اللہ میں ایک لمحے کے لیے بھیج دے، بس ایک لمحے کا موقع دے دے. میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لمحے میں کیا بول سکتے ہیں سوائے علی ولی اللہ کے. نعرہ حیدری. مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا، سوائے افسوس کرنے کے کچھ اور انہیں نتیجہ ملنے والا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فمن کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. سب کو کل قیامت میں اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور امام بھی پسند کا بنانے والوں کے ساتھ مسئلے ہوں گے. لیکن جنہوں نے اس امام کو مان لیا جو آخرت میں بھی رسائی رکھتا ہو، جس نے اس دنیا میں اس امام کو مان لیا جو وہاں بھی کوئی اختیار رکھتا ہوگا، تو یقیناً اس کا منظر کچھ اور ہوگا. اور جو وہاں جا کر اپنے ہی ماموموں کو لعنتیں کر رہے ہوں گے، میں کہہ چکا پچھلی مجلسوں میں، جو وہاں جا کر اپنے ہی پیچھے چلنے والوں پہ لعنت کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہی مصیبت آئی ہے، نہ تم نے ہمیں اپنا بڑا مانا ہوتا، نہ آج تمہاری وجہ سے ہی مصیبت آتی. سنیں گے عزیزو، جب یہ امام اپنے ماموم پہ لعنت کرے گا نا تو سارے ماموم مل کر اس پہ لعنت کریں گے کہ اس وقت تو خوب ہاتھ چموا لیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. خاندان زہرا پہ آواز بلند صلوات. ہاں، دنیا میں تو تمہیں اچھا لگتا تھا جب ہم تمہارے نعرے لگاتے تھے، دنیا میں تو تمہیں اچھا لگتا تھا جب ہم تمہارے ہاتھوں پر تمہاری بیعتیں کر رہے تھے، اور اب جب تم یہاں پر تو اب کیا کریں؟ یہ تو فیصلہ کن آیات ہے نا. کیا کریں کہ وہاں رسوائی نہ ہو؟ کیا کریں کہ وہاں رسوائی نہ ہو؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہاں اسے مانو جس کی وہاں عزت ہے. یا رسول اللہ، یا علی. اور واہ بلند تر صلوات. صلی علی محمد آل محمد. اور یہ کتنی روشن بات ہے، کس منزل پر آ کر بات پہنچی ہے آج 7ویں مجلس میں. یہ کتنی روشن بات ہے کہ ایک ہی گھرانہ ہے جسے یہاں تکلیفیں ضرور دی گئی ہوں گی، مگر عزت آخرت میں ان کی ہے. آخرت انہی کے نام ہے، آخرت انہی کے نام ہے. وہ اگر ایک گھونٹ پانی پلا دیں گے تو جام کوثر پلانے والا پلا کر بتا رہا ہوگا تو جنتی ہے. وہ آخرت میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہوں گے کہ مولا نبی فرماتے ہیں علی میرا علم لے کے محشر میں آئے گا، صاحب اللواء. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی صاحب اللواء، علی میرا علمدار ہے. اور علم بھی کون سا علم؟ لواء الحمد. علم کا بھی نام ہے بھائی جی، ہر علم نہیں، ہر جھنڈا نہیں، علی کا جھنڈا، علی کا علم جو خیبر میں ملا تھا اور کربلا میں ایسا بلند ہوا. وہ علم، وہ جو خیبر میں نبی نے دیا تھا نا، لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اور میں اس مرد کو علم دوں گا کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اور وہ جو علم غدیر میں نبی کو ملا تھا، وہ علم ہی کیا جو دینے کے بعد واپس لے لیا جائے، اور وہ ہاتھ ہی کیا جو علم لے کے واپس دے دے.
भाई वापस देने का तो मतलब यह है कि ना है लो, वाह 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 वाह। तुम्हें जो जिम्मेदारी दी तुमने संभाली नहीं। मगर अली उस जिम्मेदार को कहते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी ली कि जिम्मेदारियां नस्लों में मुंतकिल हो गई। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे अलमदार दोस्तों, अलम सजाने वाले दोस्तों, अलम बनाने वाले, अलम लगाने वाले अजीजों, ये अलमदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ये अलमदारी नहीं है, ये बैत है हजरत अब्बास के साथ। अलम उठाने वाला जिम्मेदार होता है। अलम गिरने नहीं पाएगा, मेरी जान चली जाएगी। और आफरीन मरहबा साने आशूरा के शोहदा पर, जिन्होंने इसी कराची में जख्म बर्दाश्त कर लिए, शहादतें बर्दाश्त कर ली, तकलीफें उठा ली, मगर अलम को गिरने नहीं दिया। अब भी कभी कभी वो तस्वीर जब सामने आती है, वो मंजर जब सामने आता है, तो दिल करता है कि इन अजीजों को अपनी पूरी जान से और पूरे दिल से और पूरे वजूद से सलाम और तहनीयत पेश की जाए। यह है जो इस फर्श अज़ा का नतीजा है। कहने दीजिए, बोलने दीजिए, चुटकियां भरने दीजिए, तनकीद करने दीजिए, बिलकने दीजिए, जी जी, तकलीफ उठाने दीजिए। ऐसे लोगों से कभी कभी तो इन पे रहम आता है कि अभी जब इनकी आंखों के सामने से हिजाब हटेगा तब इन्हें पता चलेगा कि ये कितने खसारा उठाने वालों में से हैं। और कभी कभी ये दिल करता है कि मैं आपसे कहूं, अपने इन बच्चों से कहूं, जवानों से कहूं कि खामखा इनकी बातों में आकर अपना वक्त ज़ाया मत करना। ये इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं, इनके पास इससे ज्यादा और क्या है। तो इन्हें बर्दाश्त करें, अपने कामों में रखना ना आने दें, अपने काम में खलल ना आने दें। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से हम कुछ ऐसा कर बैठे जो हमारा अपना काम रुक जाए। और हम ये अमानत अपने बड़ों से लेकर आए हैं और हमें अपनी आइंदा की नस्लों के हवाले करना है। लिहाजा बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ अज़ाए सैयद शुहदा को अपने रिवायात और अपनी जो हमारे तरीके हैं उसके मुताबिक मुकम्मल करना है। आज 7 मुहर्रम है, कल 8 गाजी अब्बास का दिन, परसों 9 हुसैन के अली अकबर का दिन, और फिर आशूर का दिन उस गरीब और प्यासे इमाम का दिन जिसका हम जुलूस तो आशूर को उठा लेते हैं मगर लाशा आशूर को नहीं उठा। ये अभी हमारी मंजिलें बाकी हैं। और फिर उसके बाद सोयम है इमाम का, और फिर चेहलुम है इमाम का, और फिर चेहलुम तक इमाम के हमें मुसलसल इबादत में मसरूफ रहना है। कोई ऐसा काम मेरे बच्चों जवानों की तरफ से नहीं हो कि जिसमें जज्बातियत गालिब हो, उकलाइयत गालिब ना हो। उकलाइयत के साथ जज्बातियत, समझदारी के साथ जज्बात। जज्बात के बगैर तो आप आके नहीं बैठते यहां। जज्बात का ताल्लुक दिल के साथ है। यह मजमा अहले दिल का मजमा है। यह नहीं कहा जा सकता कि जज्बात अपने काबू में रखो। जज्बात के बगैर तो भाई हम नमाज भी नहीं पढ़ते। जज्बात के बगैर क्या होता है? जज्बात ही तो सब कुछ होते हैं, मगर हमारी अक्ल हमारे जज्बात पर गालिब हो। यह है हुनर, यह है हुनर। अपनी अक्ल को अपने जज्बात पर गालिब रखना है, जज्बात को अक्ल का पाबंद बनाना है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात। बात बहुत रोशन है कि महशर का मैदान और अली अलम लेकर आएंगे, और अलम का एक फरेरा मशरिक में जा रहा होगा, अलम का दूसरा फरेरा मगरिब में जा रहा होगा। कोई बात अगर मुस्तनद किताबों में मौजूद ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। ये जो अलम वाला अली महशर में लेकर आएंगे ना, नबी फरमा रहे हैं लिवाउल हम्द, अली साहिब लिवा है, मेरे अलमदार अली हैं। तो वो अलम का एक फरेरा मशरिक में और एक फरेरा मगरिब में जा रहा होगा। और सुना दूं क्या नतीजा होगा मशरिक और मगरिब के फरेरों का? जिस पर एक लम्हे के लिए भी इस फरेरे का साया आ जाएगा, ये साया दलील होगा कि ये जन्नती है।
تو اب میں اگر جملہ کہہ دوں کہ محشر میں، یہاں تو تم کچھ بھی بولتے رہو، نکاح باطل ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، محشر میں تو تم اس کا سایہ ڈھونڈ رہے ہوگے. ہاں یہ حدیث سنائیے میں نے، صلوات پڑھے محمد وآلہ. صلی علی محمد. اب اسے دنیا میں، اس دنیا میں مانا جائے، اسے اس دنیا میں مانا جائے جس کی آخرت میں چلتی ہو، اور نہ صرف چلتی ہو، عظمت ہی ہے، بلکہ میں کہہ دوں کہ آخرت جہاں توحید کی جلوہ نمائی ہے. توجہ ہے بھئی، تھوڑی گردن ہلاتے رہو، آج میں کچھ گلا خستہ ہے، دن بھی ایسے ہیں، پے در پیر مجلسیں ہیں. حیدری. جی 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 وہ آخرت میں جہاں توحید الہی کی جلوہ نمائی ہے، وہاں عظمت اہل بیت کا دن ہے. اللہ دکھائے گا کہ یہ علی کون ہے، اللہ بتائے گا کہ فاطمہ کا کیا مقام ہے، اللہ دکھائے گا کہ مولا حسن و حسین کا کیا مقام ہے، بلکہ بھائیو ایک جملہ اور سنتے جاؤ، اللہ دکھائے گا کہ ابو طالب کا کیا مقام ہے. نعرہ حیدری. خاندان ابو طالب پہ بآواز بلند تر صلوات. بھئی عجیب سی گفتگو کی کسی نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے. اہل علم جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. کہنے لگے یہ جو کہا گیا ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ امام سے مراد پیشوا نہیں ہے، یہ امام سے مراد ہے، ماں. کاریگروں کو دیکھیے ذرا، میں بھی بتاتا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہے جب عشرے کی جب عشرے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے تو اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اور جہاں جہاں رکھنے ڈالے گئے ہیں اور جہاں جہاں اہل بیت کی عظمت کے لیے انہوں نے چاہا کہ کچھ اپنا کام دکھا سکیں، مگر جہاں ارادہ پروردگار ہو، جن کی عظمت کے لیے اللہ کا ارادہ ہو، تو تم ساری دنیا بھی مل کر اگر چاہو گے تو علی مولا کے عین کا زبر نہیں مٹا پاؤ گے. جی عظمت تو اللہ نے طے کر لی ہے کہ بنام اہل بیت ہے. اب کہنے لگے کہ صاحب یہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت میں ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا. یہاں امامہم سے مراد امہات ہیں. بھائی نقل قول کر رہا ہوں، کلپ مت بنا لینا. ہاں یہ میں بڑا خطرناک دور چل رہا ہے. یہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی تو یہ کہہ رہے تھے ممبر سے بیٹھ کے، میں کب کہہ رہا ہوں، نقل قول کر رہا ہوں. اور ہمارے ہاں علمی دنیا میں، چاہے وہ میڈیکل کی ہو، وہ انجینئرنگ کی ہو، وہ تاریخ کی ہو، فلسفے کی ہو، وہ علم فقہ کی ہو، وہ علم فلسفے کی ہو، ہر علم میں اقوال علماء جاننے والا ہی بڑا عالم ہوتا ہے. اس مسئلے میں کس کس کا کیا کیا قول ہے، کیا کیا نظریے ہیں، اور پھر ان نظریات کو اس بات یا رد کرنا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے اس نظریے کی، یا حمایت کرنی ہوتی ہے. درس خارج کیا ہے؟ حضرت استاد تشریف فرمائیں. درس خارج کا یہی تو مطلب ہے کہ درس خارج میں ایک عالم، ایک مرجع، ایک مجتہد اس مسئلے میں اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنا اجتہاد پیش کرتا ہے. شاگرد دوسرے دن آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ آیت لے کر آئے، یہ جو حدیث لے کر آئے، اس حدیث کی تو سند میں مسئلہ ہے مثلا. تو یہ کیفیت رہتی ہے نا. تو اقوال علماء کو جاننا ہی خود ایک ہنر ہے اور علمی کیفیت ہے. کہنے لگے کہ یہ آیت تو یہ کب کہہ رہی ہے، یہ کہاں لے گئے؟ اچھا اللہ بھی جانتا ہے نا کیسے منوائے گا. اللہ نے دوسری آیت میں ان لوگوں کو بھی اندھا کہہ دیا جو پہلی آیت میں امام کی جگہ ماں بول رہے تھے، بول رہے تھے. کیا تعلق ہے اس بات سے دوسری آیت کا؟ جیسے سورہ مبارکہ کوثر، کہنے لگے انا اعطیناک کل کوثر، اس سے مراد نہر ہے، اس سے مراد حوض کوثر ہے. جناب زہرا کی عظمت کو کم کرنے والے اپنی دانش میں کہ ہم یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. اسی سورے میں سب سے چھوٹا سورہ، سب سے کم آیات پر مشتمل سورہ، سورہ کوثر، 3 آیات، اس سے چھوٹا سورہ نہیں ہے.
جی انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر. یہ تیسری آیت پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے. اگر تم کہہ رہے حوض کوثر مراد ہے تو پھر تیسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب تمہیں تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا. تو تمہیں تانا دینے والا بے اولاد رہے گا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوثر سے مراد نبی کی اولاد ہے. پہلی آیت کی تفسیر تیسری آیت کر رہی ہے. اس آیت کے اندر بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ تھک تو نہیں رہے، ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا اور وہ اپنا نامہ عمل پڑھ کے دیکھے گا تو اس میں برابر بھی بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا. ماں کے ساتھ پکارا جائے گا، محشر میں لوگوں کو ماں کے ساتھ، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ماں سے پکارا جائے گا. بھائی یہ کہیں اور کا نظریہ ہے، یہ کہیں اور کا نظریہ ہے. ہر شخص کو قیامت میں اس کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا. ماں کے ساتھ تو اسے پکارا جائے نا جس کا باپ نہ ہو. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. اس سے زیادہ مہذب اور کیا بات ہو؟ ممبر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ فرش عزائے نشتر پاک سے جملہ لے جاؤ میرے بچوں. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ قیامت میں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس میں یہ تو حدیث ہے نا، الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر بچے سے کہا جا رہا ہے ماں کا احترام کرو. اس کی تفسیر ہے مگر کم سے کم 1-2 منٹ کے لیے سن لیجئے. جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. امہات، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اس کے 2 کم سے کم مطلب آج بتا دوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ نعرہ کم سے کم 2 مطلب. سلام. کم سے کم 2 مطلب. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جتنا ان قدموں میں جھکو گے جنت کے قریب ہو جاؤ گے. ادب، احترام، تعظیم، بے ادبی نہ ہونے پائے. لا تقل لہما اف، اف بھی مت بولنا. ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرو. وقل لہما قولا کریما، پیارے الفاظ میٹھے لہجے میں بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو. بھئی آپ کے توجہات میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے نا. یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ اس کا مخاطب اول کون ہے؟ ہمارے لیے پیغام ضرور ہے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ بات تو نبی سے ہو رہی ہے نا. نبی کی تو نہ والدہ نبی کی زندگی میں اور نہ نبی کے بابا ان کی زندگی میں. ابھی کچھ سالوں کے تھے کہ ماں کی رحلت ہو گئی. ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ باپ چلے گئے. پھر قرآن نے کون سے ماں باپ کے لیے نبی سے کہا ہے شانے جھکاؤ؟ ایک کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، ایک کو ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ کون ہے سرکار کے ماں باپ جن کے آگے شانے جھکانے کی بات ہو رہی ہے؟ اور نبی کی تعظیم نہ کرنے والوں سنو، تم نبی کی تعظیم پہ سوال اٹھا رہے ہو. اللہ نے نبی سے کہا ہے اپنے شانے یا ابو طالب کے لیے جھکاؤ یا فاطمہ بنت اسد کے لیے جھکاؤ. وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری آیت، یا کہا والدین کے آگے شانہ جھکاؤ، یا کہا اس مومن کے آگے شانہ جھکاؤ جو تمہاری مکمل اتباع کرتا ہے. نبی نے صرف اور صرف علی کے لیے شانی پیش کیے. واہ 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 واہ. یا علی حیدری، یا علی میرے شانوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتوں کو گرا دو. جو نبی کے، کیا حسین روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا آپ نے اپنے جانور کو تازیانہ چابک مارا تھا، وہ مجھے لگ گیا تھا. سرکار نے فرمایا بدلہ لے لو. کہنے لگا میں اس وقت قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا.
اب میں کہاں ڈھونڈوں کہ کون تھا جو قمیض نہیں پہنے ہوئے تھا؟ میں کیوں ڈھونڈوں؟ مگر اتنا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ جب آپ مار رہے تھے تو میں قمیض نہیں پہنے ہوئے تھا. تو حضرت نے اپنی قمیض لوٹ دی، اپنی پشت پہ سے اپنی قمیض کو پشت اپنی اوریان کر دی کہ آؤ مار لو، تازیہ نہ مار لو. بولنے والا بھی صحابی ہے. یہ سب نے لکھا ہے بھائی، میں کہاں جاؤں کہ ایک مرتبہ جب سرکار نے اپنی پشت خالی کی اور یہ تازیہ نہ لے کے قریب آیا، سارے صحابہ کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نبی سے بدلہ لینے آ رہا ہے. قریب آ کر مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا سرکار کیسا تازیانہ، مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا. تو سارے صحابہ نے گلے مل کے اسے مبارکباد دی کہ بھئی تم بڑی قسمت والے ہو، تم نے نبی کے بدن پہ لگی ہوئی اللہ نے جو مہر لگا کے بھیجی ہے مہر نبوت، تم نے اس کا بوسہ لے لیا. یہی فرق ہے صحابیت میں اور اہل بیت میں. صحابیت کا کمال ہے مہر نبوت کی زیارت، اور اہل بیت کی عظمت ہے دوش نبی کی سواری. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. توجہ ہے؟ تو ماں اور میں آپ سے عرض کروں، پہلا سبب کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دوسرا سبب بتا دوں؟ دوسرا سبب اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی نا جو خود جنت میں جائے گی. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو خدا کے واسطے، میں کچھ آپ سے بات کر رہا ہوں نا. بھائی جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور ماں خود دوزخ میں جا رہی ہو، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہاں ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ایسی ماں ہو تمہاری جو جنت میں جانے والی ہو، اور جنت میں جانے والی ماں تو وہی ہے جو حسنین کو مانتی ہو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت میں ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھائے، غلط. ہر شخص کو ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بھائی کیوں؟ کوئی دلیل؟ تو دلیلیں بھی دی ہیں انہوں نے، سنا دوں؟ ایک دلیل تو انہوں نے یہ دی کہ ہر شخص قیامت میں اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کا ایک سبب تعظیم حضرت عیسیٰ، عظمت حضرت مریم. توجہ، خالصتاً علمی بات ہے جو میں آپ کے اکیڈمک گفتگو ہے، تفسیری گفتگو ہے جو کر رہا ہوں. کہنے لگے حضرت عیسیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، حضرت مریم کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے. اب حضرت مریم کی خاطر قیامت تک ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا. ایک نظریہ. دوسری دلیل کہنے لگے عظمت جناب زہرا کی وجہ سے، اگر حسنین کو ان کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا تو حضرت حسنین علیہ السلام کی تعظیم ہوگی اور ان کی والدہ کی عظمت اور تعظیم بیان ہوگی. تیسری بات تو بڑی ہی عجیب ہے. کہنے لگے ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے قیامت میں ماؤں کے ساتھ پکارا جائے گا، ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے. میں لف و نشر غیر مرتب میں بات کروں، پہلا تو یہی کہہ دوں کہ تم ناجائز بچوں کو جواب دے رہا ہوں، جواب رد کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اور بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. بھائی ایک حادثہ 2 دن پہلے بقیت اللہ میں ہو گیا، تو ہوشیاری کرنی چاہیے نا انتظامیہ کے دوستوں کو. سرور بھائی حسن کاظم میری آواز سن رہے ہیں تو نشر پارک کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں آپ امانتوں کو وصول کریں اور انہیں ٹوکن فراہم کریں، گنتی لگا کے. حرموں میں نہیں جاتے آپ، آئمہ کے حرموں میں جاتے ہیں نا آپ کی امانتوں کو باہر لیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ بیگ ہے، آپ کے ساتھ آپ کا سامان ہے، وہ آپ سے لے لیا جاتا ہے، آپ کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ تو مطمئن ہو گئے کسی کو بھی چیک کر کے، مجمع کیسے مطمئن ہوگا؟ آپ کا اطمینان تو کافی نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے.
اس سے بلند صلوات. اور بھی بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. جی جی، لف و نشر غیر مرتب یعنی پہلی آخری ان کی دلیل کو میں اپنا پہلا رد بنا رہا ہوں. اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے. آج ویسے بھی 7 محرم ہے، گریے کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے، مگر میں آپ کی توجہات اور مضمون کو ایک منزل تک لے کے آیا ہوں. کہنے لگے ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، توجہ ہے نا آپ رات کی، ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ انہیں محشر میں پکارا جائے گا. اے عقل کے، تم نے بچوں کو شرمندگی سے بچا لیا، ماں کو جو شرمندہ کر دیا. یعنی بچہ شرمندگی سے بچ گیا. بھائی بچے کو شرمندہ ہونا بھی کیوں ہے؟ جسے شرمندہ ہونا تھا اسے بچا لیا. شرمندہ تو تم ماں کو کر رہے ہو. اور پھر یہ قاعدہ ہے، برائیوں کو بولنا بھی برائی ہے. میں اپنے صحافی برادران سے بھی کچھ کہہ رہا ہوں، میڈیا کے لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر سوشل میڈیا جو بے لگامی میں ہے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، برائی کو پھیلانا بھی برائی ہے. جنہیں بتانا چاہیے انہیں تو بتاتے نہیں ہو، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے. انہیں پہلے سے پتا ہے، جنہیں پتا ہونا چاہیے انہیں پہلے سے پتا ہے، اور سارے جہان کو تم نے بتا دیا. اور برائی کو کا شیوع جو ہے، برائی کا عام کرنا برائیوں کے بڑھنے کا سبب ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ الٹا تم نے ماں کو بھی شرمندہ اور اولاد کو بھی شرمندہ. نہیں، دوسری بات کر رہے ہیں، سیدہ کی تعظیم کی وجہ سے. یاد رہے حسنین کو باپ سے پکارا جائے یا ماں سے؟ کوئی فرق ہو تو بتاؤ. تم تو فرق لانا چاہ رہے ہو کہ سیدہ کے نام سے حسنین کو پکارا جائے گا تو ان کی تعظیم بڑھ جائے گی. کوئی سیدہ سے بھی تو پوچھے علی کیا ہے. سیدہ جسے اپنا امام کہتی ہے اسے علی کہتے ہیں. اور ان کی پہلی دلیل اور میرا آخری رد، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، حضرت مریم کی تعظیم کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ کا مقام اور عظمت ہی ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ بغیر بابا کے دنیا میں آئے ہیں. حضرت عیسیٰ کی تعظیم تم روک رہے ہو یہ سوچ کر کے بغیر باپ کے دنیا سے آئے. یہی تو عظمت حضرت عیسیٰ ہے کہ جو دلیل وجود پروردگار بن جائے. حضرت عیسیٰ دلیل وجود پروردگار بن گئے جب سرکار کی خدمت میں نصارہ نجران نے صلوات پڑھے محمد و آلہ. آ کر کہا تھا نا کہ ہم ابن اللہ عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے بابا نہیں تھے، بغیر بابا کے دنیا میں آئے، ماں سے دنیا میں آئے. تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر بابا کے دنیا میں آنا ہی ان کا عبداللہ ہونا ہے. کیونکہ قرآن پکار کے کہہ چکا ان کان للرحمن ولد. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی خون جگر کا مضمون ہے اور آپ کی توجہات مجھے حوصلہ دے رہی ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں محمد سب سے پہلا بندہ ہوں. کہاں ولد کی بات اور کہاں عبدیت کی بات. عبد پروردگار حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا سے آئے، یہ دلیل وجود الہی ہے. سرکار نے فرمایا اگر عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا سے آنے سے تمہارے نزدیک ابن اللہ ہو گئے تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. تو کیا تم آدم کو مانتے ہو ابن اللہ؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ تم نے اب تک یہ سوچا تھا علت اور معلول ملے گا، تم نے یہ سوچا تھا علتیں جمع ہوں گی تو معلول بنے گا. میں جملے بہتر کر گیا ہوں.
تم نے یہ سوچا تھا کہ علتیں جمع ہوں گی تو معلول بنے گا. میں تمہیں بتاتا ہوں علت العلل اللہ ہے. ساری علتوں کو بنانے والا اللہ ہے. وہ چاہے تو وہیں علت بنا دے کہ جہاں علت کا تصور نہیں ہے. معجزہ انہونی کو نہیں کہتے. معجزہ ناممکن کو ممکن ہونا نہیں کہتے. یہ جتنے معجزے انبیاء نے اور ائمہ نے ان سے اظہار ہوا یہ ناممکن نہیں تھا. کیا مطلب اس کا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے امکانات تم نے سوچے ہوئے تھے اللہ ان سے ہٹ کر دکھائے گا. یہ ہے معجزہ. تم نے اب تک سوچا تھا کہ ہمیشہ مشرق سے سورج نکلتا ہے. یہ نہیں سوچا تھا نکالنے والا کہیں سے بھی نکال سکتا ہے. جی تم نے ہمیشہ سوچا تھا مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. وہ اللہ جو علت العلل ہے، جو ساری علتوں کا علت ہے، وہ جب چاہے کسی اللہ کے ولی میں یہ طاقت دے دے کہ وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہی یہ ہے کہ انہیں اسی عنوان سے پکارا جائے جو عنوان ان کا ہے. اور پھر قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے. جسے یہاں قابل اہل لائق ہستیاں نظر نہیں آئیں، آخرت میں انہیں پھر کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے رستوں کے گم کرنے کے. کبھی یہاں بھاگ رہے ہوں گے، کبھی وہاں بھاگ رہے ہوں گے، کبھی اس کی التجا، کبھی اس سے التماس، کبھی اس سے فریاد، کبھی اس سے گزارش. مگر اس دن کچھ نہیں چلے گا. اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے کفِ افسوس ملنے کے. عذاب آمادہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ارادے کو یہاں نہیں مانا، جنہوں نے ارادت اللہ کو یہاں نہیں مانا، جنہوں نے مشیت اللہ کو یہاں نہیں مانا، جنہوں نے یہاں اللہ کے دروازے باب اللہ کو نہیں مانا. وہ قیامت میں پریشانی کے علاوہ کچھ اور ان کا مقدر نہیں ہے. اور جو صحیح دروازے پر آ گئے ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اوصیکما ونفسی، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جو صحیح دروازے پر آ گئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا اس طرح کریں کہ جو اس دروازے سے آواز آ رہی ہے اسے مانیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور عزیزو، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ اعمال اور کردار میں مثالی نہ صحیح، لیکن کیونکہ صحیح دروازے پر بیٹھے ہیں تو آج نہیں کل بہتر ہونے کا امکان ان کی نسبت تو ہے نا جو صحیح دروازے پر ہی نہیں ہے. لہذا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا رخ سیدھا ہے، ہمارا قبلہ سیدھا ہے. ہم اس دروازے کے مرید ہیں اور معتقد ہیں کہ جہاں سے مسلسل ہماری ہدایت کا پیغام ہے. انسان انتہائی خوشی میں بھی ہو تب بھی وہ اپنے آپ سے باہر آ جاتا ہے، اور انتہائی غم میں بھی ہو تب بھی وہ اپنے حدود سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. یہ دو ایسے موقع ہوتے ہیں جب انسان اپنے قابو میں نہیں رہ پاتا. خوشیوں میں لوگ اپنے اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی غم میں بھی لوگ اپنے اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. مگر ہمیں کربلا والوں نے بتایا ہے کہ تم کون سا کیسا غم دیکھو گے جو غم کربلا والوں نے دیکھ لیا. تم کیا مصیبتوں کا سامنا کرو گے جو 8 دنوں میں، بلکہ کہہ لوں ایک دن میں، بلکہ ایک دن بھی زیادہ کہہ دیا، فجر کی اذان سے لے کر اور عصر عاشورہ تک، یہ 2 پہروں میں، ظہر سے پہلے کا پہر اور ظہر کے بعد کا پہر، 2 پہروں میں زہرا کے لال نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں سال میں ہونے والا نہیں تھا. بڑے بڑے شہر ثقافت اور تہذیب جب بنے، جب 4-4 ہزار سال کی ان کی تاریخ بن گئی. بڑے بڑے شہروں کی عمارتیں اس وقت قابل دید ہوتی ہیں کہ جب وہ ہزاروں سال سے قائم ہوتی ہیں. یہ جو
خیمہ بستی لگی تھی نا کربلا میں، یہ جو ایک خیموں کی بستی لگی تھی نا کربلا میں، یہ 2 محرم کو خیمے لگے تھے اور 10 محرم کو اجڑ گئے، مگر وہ جو 2 محرم کو لگے اور 10 محرم کو اجڑ گئے، وہ خیمے ایسی تہذیب بنا گئے، ایسی ثقافت بنا گئے کہ اب قیامت تک ان کپڑے والے خیموں کی جگہ اب پکے خیمے ہیں جنہیں امام بارگاہ کہتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ حسینی خیمے ہیں جو ہر شہر میں، ہر محلے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہر شخص اس خیمے میں آ کے بیٹھتا ہے تو گویا جتنی دیر آ کے بیٹھتا ہے اتنی دیر امام حسین کی بیعت کرنے آتا ہے۔ ہم مجلس اعزا میں نہیں ہیں، ہم در حقیقت بیعت حسین میں آئے ہیں۔ اور لفظوں کو بدل دوں، ہم فرش اعزا پر ہیں یا کشتی نجات پر ہیں؟ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ فرش اعزا نجات کی کشتی ہے۔ کس بچے کو یہ چیز مل گئی، کس جوان کو وہ جملہ مل گیا، کس بزرگ کو وہ جملہ مل گیا، سب کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اس دروازے سے سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ وہ تبرک جو مادی ہے وہ کھلانے والوں کا اللہ ان کا رزق بڑھائے، مگر اصل رزق تو یہ ہے، اصل تبرک تو یہ ہے کہ اتنی دیر تک ہم کربلا میں تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آنکھوں میں آنسو اترتے دیکھ رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ کربلا میں مقتل سج رہا ہے، ہر جوان پہل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح میں پہلے چلا جاؤں۔ کہاں ہوتا ہے ایسا عزادارو؟ مگر کربلا میں ایسا ہی ہو رہا تھا، ہر صحابی امام یہ چاہتا تھا پہلے میں چلا جاؤں۔ آپس میں بحث ہی اس پہ ہو رہی تھی کہ مجھے جانے دو، دوسرا کہتا تھا تم مجھ سے بڑے ہو مجھے پہلے جانے دو، تیسرا کہتا تھا میں نے تمہارے ساتھ فلاں جگہ اچھائی کی تھی نا اب مجھے جانے دو۔ یعنی باقاعدہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، یہ آیت پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ ہمیں جانے دو ہمیں جانے دو، مگر جو بھی جانا چاہتا تھا بغیر حسین کی اجازت کے تو نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا سب دوست طے کر لیتے تھے اچھا تم چلے جاؤ، پھر وہ جا کر امام حسین کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ مگر عزاداروں ایک جوان ایسا ہے جو بار بار آتا ہے اور اسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اجر و کمل اللہ، پہنچ گئے نا آپ؟ ایک ماں کو سلام کرنا ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور تھی بھی غیر خاندان کی، اور بار بار کہتی تھی اپنے بیٹے سے بیٹا اگر کل تم نے چاچا پہ قربانی دینے میں کوئی کمی رکھ دی تو کہیں لوگ یا نہ کہیں کہ غیر خاندان کی ماں تھی، خون کا اور دودھ کا اثر آ گیا، اے میرے بچے میری لاج رکھ لینا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزاداروں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج 7 محرم ہے، بر صغیر میں بھی ایران عراق میں بھی بعض جگہ تو رسومات کا حصہ ہے نا۔ آج تو اس ماں کی آرزو کو مرثیوں نوحوں میں اور کچھ منظر کشیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے، کاش میرا بیٹا دولہا بنتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے میں اپنے جوان کے ہاتھوں پر مہندی دیکھوں، ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے میرا بچہ سہرا لگے، میرا بچہ دولہا بنایا جائے۔ کیا جناب ام فروا کی آرزو نہیں ہوگی؟ ہاں، امام حسن اور امام حسین نے طے کیا تھا کہ ایک بیٹا تمہارا ہو ایک بیٹی میری ہو، ہم اپنے بچوں کی شادیاں بھی آپس میں کریں۔ وہ شادی کربلا میں تو نہیں ہو پائی، مگر امام حسن کے ایک بیٹے کے ساتھ امام حسین کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی جن کے پوتے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ یہ کراچی میں یہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے ہیں نا، حضرت حسن مصنع کے پوتے ہیں نا، حسن مصنع امام حسن کے بیٹے۔ ادھر جناب فاطمہ کبریٰ مولا حسین کی بیٹی۔ اور یہ آرزو اگر کربلا میں کہہ بھی دی گئی ہو کہ مولا جناب ام فروا نے آ کے کہہ دیا ہو مولا حسین سے، مولا میرے شوہر کی تو آرزو تھی نا کہ ان کا بیٹا ہو اور آپ کی بیٹی ہو، تو کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔
اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. شب عاشور ایک بڑے خیمے میں امام حسین نے اصحاب کو لیا ہوا تھا اور فرمانے لگے میں چراغ گل کر دیتا ہوں, تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. جب چراغ گل ہوا اور کچھ دیر کے بعد چراغ دوبارہ روشن ہوا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا, اور حضرت حبیب نے اصحاب حسینی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. امام حسین نے فخر کے ساتھ فرمایا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی, جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو دیے ایسے اصحاب کسی کے بھی نہیں تھے. جب امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کر لی اور شہادت نامہ ان کو پڑھ کے سنا دیا تو اچانک امام کی نگاہ گئی کہ خیمے کے کونے میں جناب قاسم کھڑے ہیں. آگے بڑھ کے فرمایا قاسم تم بھی یہی ہو؟ کہا چچا جان میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, بس ایک جواب مجھے چاہیے, ایک سوال کا جواب چاہیے, کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اللہ اللہ, جیسے ہی حضرت قاسم نے فرمایا نا چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے, تو حضرت امام حسین نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. تو جیسے ہی امام حسین نے فرمایا تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے تو جوش ہاشمی میں ایک مرتبہ انگڑائی لی. ہاشمی جوش میں آ کر ایک مرتبہ انگڑائی لی, قبر کا پٹکا کھل گیا, اور قبر کا پٹکا کھلنے پہ کہا حل یسلون الی الخیام, میرا بھائی تو گہوارے میں ہے, یہ خبیث کے خیمے میں آ جائیں گے. امام نے فرمایا نہیں قاسم, میں علی اصغر کو اپنی گود میں لے جاؤں گا. عاشور کا دن نمودار ہوا, بار بار بابا سے آ کے کہتے ہیں چاچا چچا مجھے جانے کی اجازت دیں, اور امام آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے لوٹا دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل گھڑی جناب ام فروا پہ زندگی بھر نہیں آئی. حضرت امام حسن نے تو تحریر لکھ کر دی تھی نا, جب مشکل ترین دن آ جائے, جس دن تمہیں لگے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس دن میری تحریر کھول لینا. کبھی زندگی میں امام حسین نے کوئی مشکل گھڑی آنے نہیں دی, لیکن جب قاسم بار بار ماں کے پاس جاتے, اماں مجھے چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ایک دفعہ تو بی بی نے کہہ دیا تھا آپ خیمے میں نہ آنا, مگر بغیر امام کی اجازت کے تو نہیں جا سکتے. آ کے کہا ماں مجھے چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے, تو بی بی کو خیال آیا کہ وہ تحریر کھولنے کا وقت آ گیا ہے. اب جو بی بی نے اپنے صندوق سے وہ تحریر نکالی, وہ امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام. اتنی خوش ہوئی جناب ام فروا, بچہ مرنے نہیں جا رہا, جیسے آرزو ہے پوری ہو رہی ہو. قاسم چلو میرے ساتھ چلو, مسئلے کا حل نکل آیا. امام حسین کو امام حسن کی تحریر دی. امام حسن کی تحریر دیکھ کر امام حسین نے آنکھوں سے لگائی, تحریر کو کھول کے پڑھا. اس میں لکھا تو بہت کچھ تھا, مگر ایک جملے پہ حسین بہت روئے, اور وہ جملہ یہ لکھا تھا حسین کربلا میں نہیں رہوں گا. میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا. میں نے مقتل میں پڑھا ہے امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریا کیا, اتنا روئے امام کہ مستند تاریخوں میں ہے دونوں روتے روتے گر گئے. اور رونے والوں اگر کوئی غش کھا جائے, کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے, کوئی غش میں چلا جائے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں نا, یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے. جناب زینب سرہانے بیٹھ گئی اور بی بی اتنا روئی کہ آنسوؤں کے قطروں سے حسین کی آنکھیں کھولی. زینب کیوں رو رہی ہو؟ بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا زینب دیکھو قاسم ہم سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. سنیں گے عزیزانو, حضرت قاسم کو حضرت عباس نے, حضرت علی اکبر نے, سارے جوانوں نے ایسے سجایا جیسے دولہا کو سہرا باندھا جا رہا. آپ کے ہاں ہوتی ہیں نا رسمیں ہوتی ہیں, جب دولہا بنایا جا رہا ہوتا ہے تو کہیں پھوپا کھڑے ہیں تو کہیں ماموں کھڑے ہیں, کہیں بڑا بہنوئی کھڑا ہے, کہیں بڑا بھائی کھڑا ہے, بلاؤ نے جن کے سہرے بن چکے.
यही रस्म होती है। ऐसा लग रहा था कासिम को सजाते हुए जैसे सब मिल के दूल्हा बना रहे हो। कोई अमामे का पेच लगा रहा था, अजर कमल अल्लाह, कोई कमर में पटका बांध रहा था, सजाया जनाब कासिम को। खुद इमाम हुसैन ने सजाया कासिम को। पैर रकाबों तक नहीं आ रहे थे, घोड़े की रकाबें काटी गई ताकि पैरों रकाबों में पैर आ जाएं। अपने हाथ से इमाम हुसैन ने कासिम को बिठाया, सुनेंगे अज़ादारों, और तहतुल अनक हनक को खोला, इमामे का एक पेच खोला और फिर नकाब लगा दी इमाम हुसैन ने। और यहां पर बुजुर्गों ने लिखा है नकाब शायद इसलिए लगाई कि चेहरे से कम सिन नजर आते थे, दुश्मन कहीं बच्चा देखकर हमला ना कर दे। तलवार बताएगी किसका पोता है, कहीं चेहरा देखकर सब हमला न कर दें। क्या शान से जंग की है हजरत इमाम हसन के फर्जंद कासिम ने। अर्ज़क़ शामी का बेटा, उसका दूसरा बेटा, उसका तीसरा बेटा, जब शाम के बड़े पहलवान के तीनों पहलवान बेटे मार दिए ना, तो अर्ज़क़ शामी निकला है खेमे से ये कहकर कि इसने तो मेरी नस्ल ही मुनक़ता कर दी, अब मैं इसे मारने जाऊंगा। लेकिन सुनेंगे ज़दारो, एक पलक झपकने में वार ऐसा आया कि अर्ज़क़ शामी का सर कहीं था और तन कहीं था। और जब ये माजरा बन गया तो सारे जालिमों ने आवाज देकर कहा इसे घेर कर मारो। अब चारों तरफ से हल्का बढ़ने लगा। एक मर्तबा एक तीर बाजू पर आके लगा। एक जालिम ने आवाज दी, कासिम तुम्हारे जूते का तस्मा खुल गया। एक लम्हे के लिए झुक के देखा, सर पे गुर्ज आया। कासिम घोड़े पे डगमगाए, कोई नेजा मार के जा रहा है, कोई तीर मार के जा रहा है, और कासिम घोड़े से जमीन की तरफ आए। अजर कमल अल्लाह, जिनके मजहब में रोना जायज है तकल्लुफ ना करें। 7 मुहर्रम की मजलिस पढ़ रहा हूं। कासिम घोड़े से जमीन की तरफ आए, आबादी चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन घोड़े पर बैठे। ये मंजर पहली मर्तबा बना था करबला में। जुलझना पर बैठकर आवाज दी, तुमने मेरे भतीजे को अकेला समझा है, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा है। ये कह के तलवार निकाली और इस अंदाज से आगे बढ़े कि दुश्मन समझा हुसैन ने हमला किया है। मशरिक के घोड़े मगरिब, मगरिब के घोड़े मशरिक। आवाज आने लगी, चचा मदद। करबला के मैदान में धूल उड़ने लगी, गर्द उड़ने लगी, और इमाम आवाजें देते जा रहे, कासिम कहां हो। लेकिन जब पहुंचे हैं कासिम पर, सुनेंगे लाशा पामाल। मेरे मौला ने कैसे बदन उठाया। मजलिस हो गई, इमाम ने कैसे बदन उठाया, इसका बयान बहुत मुश्किल है। लाशा लेके चले, सारी बीबियां खड़ी इस्तकबाल कर रही हैं। जब करीब पहुंचे तो इस बच्चे की मां नजर नहीं आई। ताज्जुब से जनाब ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहां है। बीबी फिजा की आवाज आई, उम्मे फरवा खेमे की पुष्ट पे गई है। सारी बीबियां पुश्ते खेमा पर गई। क्या देखा, पेशानी सजदे में है। बीबी की आवाज आ रही है, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। सजदा मुकम्मल हुआ, जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई वहां जहां बच्चे का पामाल लाशा रखा था। पहले तो गौर से बच्चे को देखती रही। इमाम सामने खड़े थे, बिल्कुल सामने खड़े थे। फिर एक मर्तबा सर उठाकर इमाम को देखा और कहा, मौला अपना सर बुलंद कीजिए। बस मेरी एक आरज़ू है, मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। एक ऐसी मां, इतनी हिम्मत वाली मां। इमाम ने कुछ ही देर में वो तार तार कुर्ता, वो चाक चाक कुर्ता, वो खून भरा कुर्ता कुछ ही देर में जनाबे उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे खेमे में ले जाकर रख दिया। असरे आशूर खेमे लुटे। 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में जिंदान में रहा। जिंदान से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए, शहीदों के सर आए, सकीना की चादर आई, बीबियों की बालियां आई, बीबियों के जेवरात आए, तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाबे उम्मे फरमा ने अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला शाम से करबला आया, गठड़ी छोड़ती नहीं थी।
یہ قافلہ کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. آخری جملے کہہ رہا ہوں, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بار بار کہتی رہی. بی بی کے اونٹ کو جنت البقیع لے کے گئے. قبر امام حسن کو دور سے دیکھا, اونٹ سے خود کو گرایا اور گرتی اٹھتی قبر امام حسن کے قریب گئی. برابر میں بیٹھ کر گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی, تمہارے بچے کی نشانی لائی. ولا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.